بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللہ یحب الصابرین درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم روز جمعہ ہے متعلق ہے زمانے کے امام وارث ازا وارث سید الشہداء قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیز و مولا و آقا کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے بہتر طریقے سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم متعلق ہے مولا و آقا کے ساتھ روز جمعہ کے یہ آخری لمحات غروب سے متصلہ بہت ہی قیمتی ہے عزیزو پورے ہفتے کے قیمتی ترین لمحات یہ لمحات ہیں اور شب تاسوعہ نمودار ہوا چاہتی ہے نویں محرم کی شب عزیزو روز عاشور کے مستحبات اور آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان روز عاشور کو ایسے بسر کرے جیسے غمزدہ ایک غمگین ایک پریشان حال ایک مضطرب اپنا دن بسر کرتا ہے آستینیں اس نے الٹی ہوئی ہوں سر پر اور لباس پر اس کے خاک ہو گریبان مختصراً اس کا جو ہے وہ چاک ہو بہرحال اس کے ظاہری جو ہے وہ کیا ہے طریقہ کار کچھ ایسا ہو جیسے غمزدہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے روز عاشور بہت سخت ہے اہل بیت اطہار پر عزیز وہاں پر فرمایا گیا ادب یہ ہے کہ جب کسی مومن سے ملاقات کرے روز عاشور آج اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل تکرار کرے عزیزو اور یہ جو اہل بیت علیہ الصلاۃ نے ہم سے زندگی چاہی ہے خدا را اسے عملی طور پر بجا لانے میں کوتاہی نہ کریں۔ فرمایا جب روز عاشور ایک دوسرے کے ساتھ ملو تو دو جملے کہو،
پہلے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آخر میں عربی. آپ عربی نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ یہ جملے اردو زبان میں ایک دوسرے سے کہیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی. پہلا جملہ یہ ہے، اللہ تمہیں اور ہمیں مولا و آقا کی مصیبت میں بہترین اجر عطا فرمائے. دیکھیں پہلا جملہ کیا ہے، روز عاشور، شب عاشور. ہر مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو یہ جملہ کہے، اللہ تمہیں اور ہمیں سید الشہداء کی مصیبت میں بہترین اجر عطا فرمائے. اور دوسرا جملہ کیا ہے، یہ ہے ان مجالس کا اہم ترین مقصد، آمادہ ہوتا ہے فرزند زہرا وارث سید الشہداء کے لیے انسان ان مجلسوں کے طفیل. دوسرا جملہ توجہ کریں، اور اللہ تمہیں اور ہمیں خون سید الشہداء کا بدلہ وارث سید الشہداء یعنی زمانے کے امام کے ساتھ لینے والوں میں سے قرار دے. یہ ہے عزیزوں ان مجلسوں کا مقصد. اور اس کے لیے ضروری ہے، اگر چاہتے ہیں معاشرے کو، سوسائٹی کو پاک و پاکیزہ کرنا، تو ضروری ہے پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنا. امام کے ساتھ تعداد کتنی تھی؟ بہت قلیل سی تعداد تھی. اس کے باوجود بھی مولا نے اعلان کیا کہ ندا دے دی جائے اگر کسی کی گردن پر، عزیزوں میرا ساتھ دیجیے گا، کہا ندا دے دی جائے اگر کسی کی گردن پر قرضہ ہے تو وہ خیام حسینی چھوڑ دے. کیا فرما رہے مولا؟ توجہ کریں، ساتھ ہیں عزیزوں میرے. اگر کسی کی گردن پر قرضہ ہے تو وہ قافلہ حسینی چھوڑ دے. ہم آئے ہیں سوسائٹی اور معاشرے کو کہ جو اس غلاظت و گندگی و فساد و فریب و شیطانی جو ہے وہ کیا ہے چالوں کے زیر سایہ دب چکی ہے. ہم اس انسانیت کو دوبارہ سے حیات دینے کے لیے آئے ہیں. فقط اس سلسلے میں وہی افراد ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں جو خود پاک و پاکیزہ ہوں اور جن کے بوجھ اور جن کے کاندھوں پر کسی دوسرے انسان کا حق یا کوئی گناہ کا بوجھ نہیں پایا جاتا ہو. انشاءاللہ ان مجلسوں کے طفیل پروردگار متعال ہم سب کو پاکیزگی کا تحفہ عطا فرمائے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اصحاب سید الشہداء کے عنوان سے اس عشر اولیٰ کی آج یہ سیکنڈ لاسٹ تقریر ہے. کل انشاءاللہ آخری سلسلہ ہے عزیزوں. آج 3 شہداء اور تقریباً ابھی تک 20 کے قریب شہداء کا میں ذکر آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں عزیزوں، کہ جو غیر معروف ہیں، مشہور نہیں ہے، بہت زیادہ ان کے نام میرے اور آپ کے کانوں میں نہیں پڑتے. آج 3 شہداء کا نام لے کر آیا ہوں، اور یہ تینوں شہداء عزیزوں عجیب طریقے سے انہوں نے جہاد کیا ہے. پے کرے شجاعت تھے. اے باب الحوائج کا ماتم کرنے والوں، ہم سب کے سب جمع ہوئے ہیں عزیزوں. مولا و آقا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین سلام اللہ علیہما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا ماتم کرنے کے لیے عزیزوں، جو کہ پے کرے شجاعت تھے. آئیے عزیزوں ان 3 شہداء کا ذکر سنتے چلے جائیے. اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آمادگی کریں کہ ہمارے بچے بھی شہادت کے بولیے سلسلے میں خدا کی بارگاہ میں تڑپیں اور مانگیں کہ پروردگار متعال ہمیں بھی درجہ شہادت عطا فرمائے. عزیزو مومن ہے ہی ایسا، اس کی زندگی ہوتی اسی طرح سے بہت بابرکت زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کی برکتوں سے جو ہے وہ کیا ہے معاشرہ منور ہو رہا ہوتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارک ہے فتح، قرآن کریم کا 48واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 29. اس طرح کے چہروں کے ساتھ دیکھیں گے تو میں اپنی بات کیسے پیش کروں گا، چونکہ آپ آداب کی رعایت نہیں کرتے. میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. میں نے کہا تھا کسی میرے بھائی سے، ہاں یہ میرا بھائی پھر لکھ کر آیا، میرے بھائی ایک درود پڑھ دیں اس کے لیے ایک بلند آواز سے درود. اللہم صلی علی. سورہ مبارک ہے فتح، آیت کا شمارہ ہے 29. اور کیا کام دیا تھا کہ اس کا ترجمہ لکھ کر آنا ہے. مشکل کام دیا تھا میرے بھائی. کیوں یہ نیاز فقط میرا یہ نوجوان بیٹا حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہے، راضی ہے، اور آپ لوگ راضی نہیں ہیں. اب میں اور آپ کب قدم بڑھائیں گے عزیزو قلم و کاغذ سے؟ کیوں اپنے رابطے کو مستحکم نہیں بناتے؟
یاد رکھیے گا مجلس میں جو نیاز ملتی ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے، جیسے اس نیاز مادی کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو نوالا منہ تک دینا پڑتا ہے، دانتوں کو جو ہے وہ حرکت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ انسان کے وجود کا حصہ بنتی ہے، اسی طرح سے یہ نیاز معنوی ہے، انسان کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اے علی کے چاہنے والوں، تمہارے دلوں کی تر و تازگی کے لیے یہ خوبصورت میرے مولا کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی حب علی، علی کی محبت، یأکل الذنوب، بعض جگہوں پر آیا ہے، بعض جگہوں پر السیئات آیا ہے۔ حب علی، علی کی محبت، یأکل السیئات، برائیوں کو، خطاؤں کو، کوتاہیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ پھر سے سنیے، علی کی محبت کیا کرتی ہے؟ انسان کے وجود میں موجود کوتاہیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب تک نہیں آیا تھا فرش عزا پر نقائص تھے، جب فرش عزا پر آیا، مولا کی فضیلت کو سنا، اپنی زندگی کو بدلا، پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ قلم و کاغذ سے اپنے رشتے کو استوار کیجیے عزیزوں۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب گھر سے چلوں تو ایک قلم میرے جو ہے وہ کیا ہے، سامنے والی جیب میں لگا ہوا ہو، بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا اگر بردبار نہیں ہے تو بردباری کی شکل ہی بنا لے، قلم و کاغذ سے رابطہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی نوٹ بک جیب میں رکھ، ایک عدد پین جو ہے وہ کیا ہے، قلم اپنے سامنے رکھ، خوب حد اقل انسان بسم اللہ کرے عزیزوں۔ خوب اس حدیث کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو معمولاً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بس میں نے مولا کے فضائل سن لیے تو میرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نہ عزیزوں، اس سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے میرا مولا۔ فرمایا آ علی کی محبت کا ذکر سن، آ علی کے طرز زندگی سے آشنائی پیدا کر اور برائی سے نفرت کرتا چلا جا، خود بھی پاک ہوتا چلا جا، اپنے معاشرے کو بھی پاک کرتا چلا جا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا کا ایک ایک صحابی عاشق شہادت ہے، ایک ایک صحابی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن بابرکت ہوتا ہے۔ سورہ مبارک فتح، یہ میرا بھائی لکھ کر آیا ہے، دیکھیں اس کے لکھے ہوئے کون سا ترجمہ دیکھا میرے بھائی آپ نے؟ امامیہ ایپ سے لیا ہے انہوں نے، چلیں اچھی بات ہے، موبائل کا یہ اچھا استفادہ ہے۔ دیکھیں میں ان کے ترجمے سے ہی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کی تورات میں یہ 5 علامتیں ہیں جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ تورات میں ان کی 5 نشانیاں کیا ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان 5 علامتوں کا ترجمہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، آج دوبارہ ترجمہ نہیں کرتا۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے کتاب شریف تورات میں، وہ مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو ایسے بیان کیا گیا ہے کزرع، کھیتی کی مانند ہوتے ہیں، یہ لہلہاتی ہوئی فصل کی مانند ہوتے ہیں۔ شہر کراچی میں زندگی بسر کرنے والے شاید بہت سارے چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جن کا زمین سے، کھیتوں سے، فصلوں سے تعلق ایسا لگتا ہے کہ یا ہے یا رہا تھا۔ وگرنہ شہر میں زندگی بسر کرنے والے تو عزیزوں بڑی صورتحال عجیب ہے۔ مجھے میری اپنی نوجوانی کا واقعہ یاد ہے، بہت ایک مرتبہ موقع ملا حیدرآباد جانے کا، راستے میں جو ہے وہ ایک مدرسے میں جو ہے وہ چند لمحات گزارنے کا، بہت ہی اشتیاق سے میں نے جب وہاں پر موجود فصلوں کو دیکھا، میں نے کسی سے پوچھا کہ بتائیے یہ کس چیز کی فصل ہے؟ اب شہر میں پلنے والے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا یہ گاجر کی فصل ہے جو یہاں پر اگائی گئی ہے۔ اور میں نے کہا گاجر آمادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی جی گاجر آمادہ ہے۔ اب میں دوڑ رہا ہوں، ادھر دوڑ رہا ہوں، ادھر دوڑ رہا ہوں، مجھے گاجر نظر نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا بھیا گاجر زمین کے اوپر نہیں ہوتا ہے، گاجر زمین کے، میرے بھائی تو شہر میں رہنے والے کو کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن کریم نے بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ ہم تو فاسٹ فوڈ کے عادی ہیں میرے بھائی، ہر چیز میں فاسٹ ٹریک کے عادی ہے۔ آئے عزیزوں اپنے بچوں کو، میں ایران میں جانتا ہوں بعض ایسے دنیات سینٹر، ابھی بھی مجلس سے پہلے میں نے ایک صاحب ایمان سے یہی بات پیش کی، نیو رضویہ میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے عزیزوں، اور میں آپ کی اس جیسے کہہ سکتے ہیں چند سال پہلے بھی پروردگار متعال نے مجھے شرف بخشا، دوبارہ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں بہت پوٹینشیل ہے۔
اتنی بڑی تعداد میں مومنین اور ان کی فیملیز یہاں پر رہتی ہیں، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں پورے سال کی بنیادوں پر ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک تو ایک اہم ترین مسئلہ جس پر کوشش کی جائے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ سبیل لگانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ مجلس برپا کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دنیا سینٹر کھولنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ علاقے میں کوئی بھی اچھا نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، پلاننگ اور پروگرامنگ پر سب سے زیادہ ٹائم دیں۔ ہمارا ایک سب سے بڑا علم یہ ہے تھوڑے سے ہم لوگ جلد باز ہیں، آدھے گھنٹہ سوچا بسم اللہ کام شروع کرتے ہیں۔ نہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، سوچنے پر انسان زیادہ سے زیادہ وقت لگائے، جتنا بہتر طریقے سے سوچے گا اتنا بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر پائے گا۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں ان مجلسوں کے طفیل وہ جو تر و تازگی اور سلامتی مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے اس سے پورا سال استفادہ کیجیے، اور آئندہ سال جب یہ معاشرہ آئے کہ اگر کل کی رات کو موقع ملا تو میرے مولا کا شب عاشور کا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، قرآن فہمی کی نسبت سے، ائمہ اطہار کی معرفت کی نسبت سے اس معاشرے کو اپنے وجود میں اپلفمنٹ اور بہتری، ہمارا طرز زندگی جو ہے وہ کیا ہے، یہ مجلس بہتر بناتی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کریں گے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرمایا مومنین اللہ کے رسول کی ہمراہی کرنے والے کھیتی اور لہلہاتی فصل کی مانند ہوتے ہیں۔ اب یہ جو یہاں پر زمین سے متعلق افراد ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، بہرحال میں بہت زیادہ آیت پہ نہیں روکتا، ایک مرتبہ فقط پڑھ دیتا ہوں۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مومنین حضرت کے ہمراہی کرنے والے اس لہلہاتی ہوئی فصل کی مانند ہوتے ہیں کہ جس کی خوبصورتی فقط ان تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اطراف کی زمینیں بھی جو ہے وہ کیا ہے، اس تر و تازہ فصل کی بنا پر جو ہے وہ کوپل کہہ لیجیے، زمین سے جو ہے وہ کیا ہے، وہ وہاں پر اس نے اناج نہیں ڈالا ہے، جہاں تک اناج ڈالا تھا اس اناج نے وہ جو برابر کی زمین ہے اسے بھی کیا کر دیا، آہستہ آہستہ وہاں پر بھی گھاس اگنے لگتی ہے، پھر وہ قوت پاتی ہے، پھر وہ جو ہے وہ استحکام پاتی ہے، اور وہ بھی لہلاتی ہوئی ایسی فصل میں بدل جاتی ہے کہ کسان دیکھتا ہے اور اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور کافر ایسے مومنین کو دیکھتا چلا جاتا ہے، جلتا چلا جاتا ہے۔ کافر دیکھتا چلا جاتا ہے عزیزوں اور جلتا چلا جاتا ہے۔ آئیے دنیا مانگیے، نہیں کہ میرے لیے فقط، میرے بیوی بچوں کے لیے، نا 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 نا، ہر ایک کے لیے خداوند متعال سے مانگیے۔ پروردگار متعال دینے والی ذات ہے، جب ہم ہر ایک کے لیے طلب کریں گے پروردگار ہر ایک کی نسبت سے جو ہے وہ واسطہ فیض اس دعا کو قرار دے گا جو میں حقیر خدا کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ ابراہیم قرآن کریم کا 14واں سورہ ہے، آیت کا شمارہ ہے 41۔ کیسے یاد کریں پیارے بچوں؟ یاد کرنے کی کچھ ٹپس ہوتی ہیں، کیسے یاد کریں کہ یہ کون سے سورے کی کون سی آیت ہے؟ دیکھیں میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ ابراہیم قرآن کریم کا کون سا سورہ ہے؟ 14واں۔ اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ساتھ دے رہا ہوں، 14 اور آیت کا شمارہ ہے 41، 41۔ یاد کرنا آسان ہو گیا نا؟ کیسے یاد کریں گے؟ 14 کو الٹا کر دیں تو آیت بن جائے گی، اور یہ مشہور و معروف آیت ہے، آپ پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ بولیے آگے کیا ہے؟ یوم یقوم الحساب۔ مومن کبھی فقط تنہا بولیے اپنے لیے نہیں سوچتا، پورے معاشرے کے لیے سوچتا ہے۔ یہی سبب ہے جب معاشرے میں بگاڑ آئے گا اور یزید جیسا فاسق و فاجر اس معاشرے کی باغ دوڑ سنبھال لے گا تو علی کا چاہنے والا، اللہ کے رسول کا امتی اور حسین کا غمخوار اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا، اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا۔ آئیے عزیزو ان 3 شہداء کا ذکر آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، ان 3 شہداء کا ذکر سنیے اور پیکر شجاعت بنائیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ انشاءاللہ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ربنا اغفر لی، پروردگار مجھے معاف کر دے، ولوالدی اور میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین اور سارے کے سارے مؤمنین کو بخش دے۔ بس مومن کا ویژن بولیے کتنا براڈ ہوتا ہے، کتنا وسیع ہوتا ہے۔ مفاتیح الجنان سے کتنا رابطہ ہے چاہنے والوں کا؟ ایک رابطہ یہ بڑھائیے، مجھے نہیں معلوم، کل رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا کیا
مجھ حقیر کو واقعاً میرے لیے افتخار تھا. نماز مغرب اور عشاء بہت ہی جید عالم دین، عالم ربانی، پاک و پاکیزہ، اجتماعی فکر رکھنے والے عالم دین کے قیادت میں نماز پڑھنے کا واقعاً پروردگار متعالی آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور اس امام بارگاہ کو، اس مسجد کو، جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والے آپس میں جمع ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. خداوند متعال آپ کو بہت عطا فرمائے گا. مجھے نہیں معلوم، جمعے کا دن خصوصیت سے روزانہ عمومی طور پر شاید جو ہے وہ کیا ہے، آپ کے ہاں جو افراد یہاں پر اہل مسجد ہے بتائیں، دعائے عہد کی تلاوت کی جاتی ہے؟ روزانہ صبح دعائے عہد کی تلاوت ہوتی ہے. کیا بات ہے میرے بھائی. خوب نماز صبح میں آنے والے بزرگ، میں نے پوچھا نماز صبح میں کتنے افراد آتے ہیں؟ ہاں نا، کتنے آتے ہیں؟ آپ آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی. میں نے کہا کتنے آتے ہیں؟ 30 آتے ہیں عزیزوں. کتنے افراد رہتے ہیں یہاں پر؟ جی میرے بھائی، کتنے افراد کو آپ نے فون کیا؟ میرے بھائی صبح کی نماز میں آپ آئیے نا، ذرا سا ایک اچھا کلپ آتا ہے، اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، اپنی بہن کو بھیجتے ہیں، اپنے والدین کو بھیجتے ہیں، ہر دوسرے گروپ پر بھیجتے ہیں. خوب علی کا چاہنے والا نیاز فقط اپنے ہاتھ تک محدود نہیں رکھتا، بانٹتا ہے. یہ جن شہداء کا ذکر لے کر آئے ہوں تنہا شہید نہیں ہو رہے ہیں، کیا عجب طریقے سے در مرحلے شہادت پر فائز ہو رہے ہیں، اور دوسرے کی نسبت سے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہادت عطا کرے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، دعائے ندبہ کے بعد اور دعائے عہد، یہ جو معروف دعائے عہد ہے جو ہمارے مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سلام ہے، 5-6 سطروں پر مشتمل ہے. اس سلام کے الفاظ یہ ہیں. ایران میں نے دیکھا بعض مسجدوں میں جہاں پر وہ پوری دعائے عہد نہیں پڑھتے، وہ یہ والا سلام پڑھ لیتے. چھوٹا سا سلام ہے، سلام ایسے جس سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا ویژن کتنا براڈ ہونا چاہیے. مغفرت کا ذکر آیا، پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور سارے مومنین. وہاں پر دیکھیں سلسلہ کچھ اور ہے. اللہم بلغ مولایا، پروردگار صبح کے وقت میں انسان کہتا ہے پروردگار میرا سلام، میں نے غلط کہہ دیا، پروردگار پہنچا دے میرے مولا تک ہاں سلام. کس کا؟ عن جمیع المؤمنین والمؤمنات، سارے مومنین و مومنات کی جانب سے، خواہ وہ خشکی میں رہتے ہوں خواہ تری میں رہتے ہوں. ساتھ دیجئے گا عزیزوں، چٹیل میدانوں میں رہتے ہوں پہاڑوں میں رہتے ہوں، اپنے ویژن کو اور براڈ کیجئے. خواہ وہ زندہ ہوں خواہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں. اور پھر آخر میں انسان کہتا ہے اور میرے والدین کی جانب سے بھی، میرے بچوں کی جانب سے، سب سے آخر میں کہتا ہے وہ عنی، اور میری جانب سے بھی میرے مولا و آقا کی بارگاہ میں سلام پہنچا دے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہاں پر چوتھے امام، یہاں پر معذرت چاہتا ہوں، یہاں پر جو ہے وہ یہ والا سلام بھیجنے کا طریقہ کار بیان کر رہا ہے، مرحومین کو بھی یاد کرو. اور میرے چوتھے امام نے اور ویژن کو پھیلا دیا، فرمایا اس طرح سے دعا نہ مانگ بلکہ ایسے دعا مانگ، پروردگار اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے ہر علی کے چاہنے والے کی جانب سے زمانے کے امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر بات آ گئی ہے تو یہ خوبصورت نقطہ بھی آپ کے اذہان عالیہ کی جانب پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی. دیکھیں ایک جگہ پر مغفرت کا ذکر آیا، ایک جگہ پر سلام کا ذکر آیا. معمولاً ہم کیا کرتے ہیں جب سلام کی بات آ رہی ہوتی ہے، کسی مولانا کو سلام پہنچانا ہوتا ہے، مولانا کے ساتھ ایک تصویر نکالنی ہوتی ہے، تو انسان چاہتا ہے ہاں میرا سلام پہلے آ جائے. ہاں، اور جب مغفرت کی بات ہوتی ہے، کوتاہی کی بات ہوتی ہے، تو انسان ادھر کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بولیے تھوڑا پیچھے کی جائے. یہاں پر دیکھیں بالکل دوسرا اسٹائل ہے. جب مغفرت کی بات آئی تو سب سے پہلے ربنا اغفر بولے. جب معافی کی بات آئی تو لائن میں سب سے آگے کھڑا ہو جا. اور جب سلام بھیجنے کی باری آئی تو ہر ایک کو پہلے یاد کر اپنے آپ کو آخر میں قرار دے. جتنا رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، شیطان کبھی تجھے ریاکاری کے شر میں مبتلا نہیں کر پائے گا. آپ ملنا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے، آپ مل لیجئے، کوئی بات نہیں. آپ تصویر نکالنا چاہتے ہیں، آپ پہلے نکال لیں، کوئی بات نہیں. اگر مجھے موقع ملا تو کوئی. جتنا تو رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مٹاتا چلا جائے گا، رب کی بارگاہ سے بیش بہا اجر پاتا چلا جائے گا. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. صلی علی. پہلے شہید کا نام ہے ابو شعثاء کندی. اور عجیب یہ ہے عزیزو،
صبح عاشور جب میرے مولا نے ان لعینوں پر حجت تمام کی ہے تو یہ اس طرف سے تھا. ہمارے یہاں حضرت حر کا ذکر زیادہ مشہور عزیزوں. اسے بھی پروردگار نے حریت کا تحفہ عطا کیا. یہ اچھا مزے کی بات ہے, یہ تھا تیر چلانے والا. ساتھ دیجیے گا, اس کا کام تھا تیر چلانا. پہلے جو 2 شہید لکھ رہے ہیں عزیزوں وہ تیر چلانے میں ماہر تھے. اپنے بچوں کو تربیت دیجیے. فرمایا چند چیزیں اپنے بیٹوں کو سکھائیے. 1 سوئمنگ, 2 گھوڑ سواری, 3 تیر اندازی. دنیا کا کوئی کام بھی خدا سے جوڑے بغیر نہ کریں. آج کے اعتبار سے گھوڑ سواری کیا ہے؟ آپ ان کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں. ایک مرتبہ ڈرائیونگ سکھاتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے میں گاڑی ڈرائیو کروں. فائدہ نہیں, اس کا کوئی اجر نہیں ہے. انسان کہے پروردگار میں ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے چاہنے والوں کو ان کی منزل پر پہنچا سکوں. جب جوڑ دے گا خدا سے, یہی ڈرائیونگ کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی. بات آ گئی ہے تو میری مائیں اور بہنیں, کیوں ڈرائیونگ سیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ اسلام کا اس بارے میں کیا طریقہ کار ہے؟ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. میرے بھائی یہ کیا ہے کہ سارے لوگ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی سیکھنا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کیا بتاتے ہیں. ایران میں ظاہراً حتیٰ قم المقدسہ میں جانتا ہوں ہر 4تھی گاڑی میں سے 1 گاڑی جو ہے وہ خاتون چلا رہی ہے. خوب کیوں چلانا چاہتی ہیں؟ اور میں بھی اپنے آپ کو مولا و آقا کے لیے آمادہ کرنا چاہتی ہوں. خوب آمادگی کے محاذ, ہاں مورچے الگ الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے لیے مورچہ رکھا ہے, آپ اس کو چھوڑ کر آ جائیں گے تو احد والے قصہ ہو جائے گا. ہاں میرے بھائی, احد میں کہا تھا تم نے گھاٹی پر رہنا ہے, اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا ہے. میں جانتا ہوں ایسی مومنہ کو جس نے دیکھا کہ شوہر کے پاس وقت نہیں ہے, اس کے بچے جس وین میں جاتے ہیں اس میں غیر مفید باتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں, حرام موسیقی جو ہے وہ کیا ہے وین والا چلاتا ہے. اس خاطر وہ اپنے گھر سے آگے نکلی اور اس نے ڈرائیونگ کو سیکھا. میں اپنے بچوں کو اسکول خود پہنچاؤں گی تاکہ میرے بچے گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ رکھ سکے. یہ عبادت ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے بسم اللہ مومن آگے بڑھ, وگرنہ اللہ پسند نہیں کرتا. بہت سارے مورچے اور محاذ ایسے ہیں جسے تو اگر چھوڑ دے گی تو تیرے علاوہ اس محاذ کو کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے, کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے. ابو شعثاء کندی 100 تیر ہیں. میرے مولا نے جب پیغام ہدایت پہنچایا, عمر سعد کے لشکر سے لعنت اللہ علیہ امام کی جانب آ گیا. امام کی بارگاہ میں معافی طلب کی. 5 تیر ضائع ہوئے. اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھائیے. جتنا ملکی قوانین آپ کو اجازت دیتے ہیں اپنے آپ کو آمادہ کریں عزیزوں. اپنے ہر کام کے پیچھے کما کیوں رہا ہوں, خرچ کیوں کر رہا ہوں. زندگی لوگوں کے ساتھ انسان ظہور کو مد نظر رکھے کہ مولا آقا کے ظہور کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں. خب تیر اندازی کی تو اجازت ہے عزیزوں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جائیے اپنے بچوں کو سکھائیے. 100 تیر لے کر آیا تھا. کہا مولا 5 تیر ضائع ہو گئے, 95 اپنے نشانے پر لگے. کتنے لعینوں کو واصل جہنم کیا. اور اس سے بڑھ کر مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ سید الشہداء نے اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے 2 دعائیں مانگی. پروردگار اس کے تیر کو استحکام عطا فرما اور اسے اپنی جانب سے جنت عطا فرما. دوسرا شہید, بہرحال چونکہ غروب سے متصل یہ پروگرام ہوتا ہے, گھڑی کی سوئیاں مجھے اجازت نہیں دیتی رکنے کی. دوسرا شہید نافع بن ہلال. ریاکاری کا بہت شوق ہوتا ہے نا عزیزو, بس ہمیں یہ شوق ہوتا ہے, ریاکاری کا ورڈ اچھا نہیں تھا, ہمیں یہ شوق ہوتا ہے ہمیں دیکھا جائے, ہمیں پریز کیا جائے, ہماری ستائش کی جائے. ہم سب کو شوق ہے, لیکن خدا را اپنے جیسے کو نہ دکھائیں, اپنے جیسوں سے تعریف کو نہ چاہیں, اسے دکھائیں, اس کی حجتوں کو دکھائیں, ان سے تعریف چاہیں. انسان ان کے لیے کاموں کو بچا لائے. وہ ہستیاں حق رکھتی ہیں کہ انسان ان کے سامنے اپنی جبی کو جھکائے. میرا مولا کیسے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے, پروردگار علی کی عزت کے لیے یہ سب کچھ کہ علی تیرا بندہ ہے. اے میرے پروردگار, اس سے بڑھ کر میرا افتخار کیا ہوگا کہ علی کو تجھ جیسا رب نصیب ہوا ہے. تو تو ویسا ہی ہے جیسے علی سے چاہا تھا, اب علی کو بھی ویسے ہی بنا دے جیسے تو علی سے چاہتا ہے. یہ عزیزوں اس کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ کیا ہے چاپلوسی کرے, اس سے بات چیت میں مزہ لے, اس کی حجتوں کی بارگاہ میں چاہے. نافع بن ہلال عجیب ہے. میں نے عزیزوں میں حیران ہو گیا, 12 تیر چلائے اور 12 لعینوں کو واصل جہنم کیا. ہر تیر پر اپنا نام لکھتے تھے. اللہ اکبر. ہاں مولانا کیا
کیوں وہ چاہتے. یہاں پر دیکھیں یہ تو سخت مسئلہ ہے نا. ایک مرتبہ تو تیر چل گیا, سامنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کس نے چلایا. نہ دشمن خدا کے بغض میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, یہ بیان کرنا چاہتے ہیں جان لو حسین کے کس چاہنے والے کے ہاتھوں تیری موت رونما ہوئی ہے. ہاں, کس موقع پر اپنے نام کو عیا کر رہا ہے, چونکہ معلوم ہے سختی میں آئے گا. نافع بن ہلال 12 تیر چلائے, ہر تیر پہ پہلے اپنا نام لکھا نافع بن ہلال. یہاں تک کہ پھر تلوار سے لڑتے لڑتے آئے ابو الفضل العباس کا ماتم کرنے والوں, دونوں بازو جناب نافع بن ہلال کے ٹوٹ گئے. پہلے تیر چلائے, پھر تلوار سے لڑتے لڑتے دونوں بازو ٹوٹ گئے. پکڑ کر جو ہے وہ کیا ہے, شمر لعین نے عمر سعد کے پاس جو ہے وہ کھڑا کر دیا. کیا حسین کے اس چاہنے والے کی شان ہے کہ میرا پروردگار بخوبی جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے. اے شمر اس کے سر کو تن سے جدا کر دے. اے شمر اگر اسلام کا ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ اور سایہ تیرے وجود میں ہوتا تو پاکیزہ خون نہیں بہاتا. اور میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے حسین کے چاہنے والوں کی موت لعین اور مبغوض ترین افراد کے ہاتھوں میں قرار دی. کیا چاہیے. تیسرا اور آخری شہید عزیزو, جناب نافع بن ہلال سے یہ لعین جب لڑ نہیں پائے تو پتھروں کی بارش کی ہے. تیسرا اور آخری شہید جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری. عابس ابن ابی شبیب شاکری, ان کا ایک دوست ہے, بعض تاریخیں کہتی ہیں غلام ہے, بعض تاریخیں کہتی ہیں آپس میں ایگریمنٹ تھا, اس کا نام ہے شوذب. آپ اگر کربلا سے متعلقہ کتابوں کو پڑھیں گے تو وہاں پہ نام لکھا ہوا ہے شوذب مولا شاکر. عابس ابن ابی شبیب شاکری قبیلہ شاکر سے ان کا تعلق تھا, اور وہ ان کا جو ہے وہ کیا ہے, جسے کہہ سکتے ہیں نا, ان کے ساتھ آپس میں ایگریمنٹ تھا. قبل اس کے کہ درجہ شہادت پر فائز ہوں, پہلے شوذب سے سوال کیا, شوذب ارادے کیا ہیں؟ اے صبح کی نماز میں جانے والے, اے دنیات سینٹر میں اپنے بچوں کو بھیجنے والے, اے مجلس اعضاء میں شریک ہونے والے, تنہا نہ جا. اپنے بھائی کو فون کر, اپنی بہن کو فون کر, اپنے رشتہ دار سے بات کر, اپنے پڑوسی کو بتا بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے, آپ لوگ بھی تشریف لائیں. تنہا عزیزوں علی کا چاہنے والا اور حسین کا ماتمدار بہشت کے مزے نہیں لیتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے اپنے ساتھ افراد کو اپنے ہمراہ رکھتا ہے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی. اے شوذب کیا ارادے ہیں؟ کہا کہ چاہتا ہوں زہرا کے لال کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں. کہا اے شوذب آگے بڑھو, پہلے تو اپنی جان کا نذرانہ دے, میں تیرے درد کو اپنے وجود میں احساس کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا کی بارگاہ سے اجر لے سکوں. میرے مولا ابو الفضل العباس نے بھی یہی کیا تھا عزیز, اپنے تینوں بھائیوں عبداللہ, عثمان, جعفر. عبداللہ 25 سال کے, عثمان 23 سال کے, جعفر 21 سال کے. میرے مولا نے تینوں بھائیوں کو بلایا اور کہا جاؤ آگے بڑھو. عباس چاہتا ہے کہ عباس کی نگاہوں کے سامنے تم اپنا خون سید الشہداء کی راہ میں بہاؤ. عزیزو یہ ہے ایک چاہنے والے کی فکر, ایسے ہونا چاہیے انسان کو. شوذب آگے بڑھو, میں چاہتا ہوں تیری شہادت کا غم اٹھاؤں اور خدا کی بارگاہ سے اجر پاؤں. جب لڑائی شروع کی عزیزو, فوج اشقیہ اتنی ڈری ہوئی تھی عابس ابن ابی شبیب شاکری سے کہ 200 افراد بھی جو ہے وہ کیا ہے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے عابس ابن ابی شبیب شاکری کی تلوار کا. لہٰذا کیا کیا ان لعینوں نے, چاروں جانب سے پتھروں کی بارش شروع کر دی, جس کا نتیجہ یہ ہوا اس قدر جواں مرد ہے حسین کا یہ چاہنے والا کہ وہ جو زرہ پہنی ہوئی تھی نا, وہ زرہ جو ہے وہ کیا ہے اتار ڈالی. کہا تم لوگ اتنے لعین ہو, اتنے پاس تھے. وہ جو آہنی جو ہے وہ خود کہتے ہیں, وہ جو پہنی ہوئی تھی وہ بھی جو ہے وہ اتار ڈالی اور ننگی تلوار کے ساتھ لڑنا شروع کیا. اور بہت سختی کے ساتھ حسین کے اس عظیم صحابی کو یہ لوگ جو ہے وہ کیا اس پر غلبہ پا سکے اور عظیم طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ شہادت عطا فرمایا. موت برحق ہے. اے ابو الفضل العباس کا ماتم کرنے کے لیے 8 محرم کی روز جمعہ کی ان آخری ساعتوں میں مجلس اعضاء میں شریک ہونے والوں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج کی شب اپنے بچوں کے لیے اسی طرح سے دعا طلب کرے جس طرح سے میرے مولا نے عقیل کو بلا کے فرمایا تھا, عقیل ایسے گھرانے کا پتہ بتا دے جس سے پروردگار متعال وہ اولاد مجھے عطا کرے, وہ بچہ مجھے عطا کرے جو میرے حسین کے کربلا میں کام آ سکے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے.
سوائے غم محمد و آل محمد کے عزیزوں رونے کی شب نمودار ہو چکی ہیں۔ نہیں معلوم آئندہ سال دوبارہ سے مجھے اور آپ کو محرم نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس طرح سے رو لیجیے عزیزوں جس طرح سے رونے کا حق ہے۔ کب گئے آخری مرتبہ کربلا؟ خدا سے تڑپ کے مانگے پروردگار گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، پروردگار درست ظاہری اعتبار سے میرے پاس شاید اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن تو مسبب الاسباب ہے، مجھے در عباس سے اپنے مولا و آقا کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ عباس باب الحسین، باب الحسین، قافلہ حسینی کا علمدار ہے عباس۔ اپنے لفظوں کو بدل دو انشاءاللہ، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، اور انشاءاللہ اس میں سے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں مبالغہ ہو۔ رسول و آل رسول کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کی ڈھارس ہے عباس۔ اے رونے والے بخل سے کام نہ لے، ننھے ننھے میرے مولا کا ایک لقب ہے سقا۔ یہ جو ہمارے یہاں سبیل لگاتے ہیں نا عزیزو، یہ مولا ابو الفضل العباس کی پیروی کرتے ہیں۔ جب کبھی قافلہ حسینی میں بچے کو پیاس ستاتی، چچا عباس کو بلاتا تھا، چچا مجھے پانی پلا دیجیے۔ اے رونے والے تو مسلسل اپنی پیاس بجھاتا ہے، آج کی شب خصوصیت سے مولا ابو الفضل العباس کو فراموش نہ کرنا، اور پانی پیتے ہوئے مولا کی مصیبت کو یاد کرنا، اور خدا سے مانگ کے پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ ننھے ننھے بچوں کے دل کی ڈھارس ہے عباس۔ دو جملے اور کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ ایک، رسول زادیوں اور علی زادیوں کے پردے کا محافظ ہے عباس۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ رسول زادیوں اور علی زادیوں کے پردے کا محافظ ہے عباس۔ بھیا عباس، کسی کا ایک بھائی ہو اس بہن کی جانب کوئی میلی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ مجھے تو میرے رب نے 18 بھائی عطا کیے، اور عباس جیسا بھائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو بہت سخت ہے مولا ابو الفضل العباس کی شہادت، بہت سخت ہے عزیزو۔ تیسرا جملہ عزیزو انشاءاللہ ہر ایک اپنی جگہ پر گریہ کو نہ ہو۔ بچوں کے دل کی ڈھارس ہے عباس، بیویوں کے پردے کا محافظ ہے عباس، اور حسین کا سب کچھ ہے عباس۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سرزمین کربلا جمعے کی شام، توجہ سے مولا ابو الفضل العباس کو سلام بھیجو۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن السید الوسیین۔ اے عباس ان گنہگاروں کا سلام قبول کر لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں ذکر کو 133 مرتبہ پڑھنے والا دنیاوی و اخروی مشکلات کا حل ہے عزیزوں۔ حسین کا سب کچھ ہے، ہاں عباس، سب کچھ ہے عباس۔ فرمایا اس طرح سے ذکر کو پڑھو، یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ اے حسین کے کرب و اندوہ کو دور کرنے والے عباس،
عباس یہ گنہگار و خطا کار، تجھے تیرے بھائی کا صدقہ میرے کرب و اندوہ کو دور کر دے۔ عزیزو اپنی دنیاوی مشکلات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، اخروی مشکلات، مجھے وہ زندگی گزارنا آ جائے اے میرے مولا جس طرح سے تو زہرا کے لال کے لیے پیکر وفا ہے، میں زہرا کے اس لال کے لیے جو پردہ غیب میں پیکر وفا بن جاؤں۔ مولا بھیک میں مجھے عطا کر دے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ صبح عاشور سے عزیزو جسے چاہا ہی لڑنے کے لیے گیا ہو، عجیب طریقے سے میرے مولا نے اس کا امتحان لیا۔ عباس جاؤ جا کر ایک رات کی مہلت طلب کر گیا ہو۔ ہاں عزیزو اسی کو کہتے ہیں شجاع، کہ جیسا مولا چاہے۔ عباس فاسق و فاجر صحیح بلا رہا ہے، جواب دے دو۔ عباس جیسا مولا کہتا چلے جا رہے ہیں ویسے ابوالفضل العباس بجا لاتے چلے جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو سرزمین کربلا میں وہ وقت آیا، نہ رہے علی اکبر نہ قاسم نہ اون و محمد، اب بنی ہاشم کے جوانوں میں کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے ابوالفضل العباس نے، عزیزو یہ لمحے کیسے گزارے ہوں گے اپنے مولا کے ساتھ۔ عزیزو خدا بڑا مقام اور مرتبہ ایسے نہیں دیتا ہے، پہلے عباس نے سختیاں اٹھانی ہے، ایک ایک کے درد کو ایک ایک کے درد کو اپنے مولا آقا کے ساتھ سہنا ہے، اور پھر پروردگار یہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ آگے بڑھ کر کہا حل لی من رخصہ، ہاں آقا اب مجھے اجازت ہے، اب میں جا سکتا ہوں رن میں۔ آقا مجھے سانس نہیں آتی ہے، اب زندگی اب عباس کے لیے بہت گھٹن کا سامان فراہم کر رہی ہے، مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مقتل یہ کہتا ہے بکل حسین بکاء شدیدہ، زہرا کا لال بلند آواز سے رویا اور زباں پر جملے آئے، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ تڑپ کے کہا ہوگا مولا وہ لشکر ہی کہاں۔ عباس جاؤ جا کر پانی کی سبیل کرو۔ عزیزو لڑنے نہیں دیا میرے مولا نے، کہا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ العطش العطش کی صدائیں تو سقا ہے، یہ ننھے ننھے بچے اور بچیاں ان کی العطش العطش کی صدائیں، مشک سکینہ کو لیا میرے مولا ابوالفضل العباس نے۔ یہاں میرے مولا ابوالفضل العباس کا جہاد شروع۔ عزیزو پیچھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی فکر کو لے جاؤ، ننھے ننھے بچوں اور بچیوں کو حسین کی بیٹی نے جمع کیا ہوگا۔ بچوں تھوڑی دیر میں تمہاری پیاس بجھنے والی ہے، میرا چچا پانی لینے چلا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا جیسے زہرا کے بچوں کی آس ٹوٹی، یہ ننھے ننھے بچے اور بچیاں اجرکم علی اللہ، نہر فرات پر میرے مولا کا قبضہ ہوا، مشک سکینہ کو بھرا، چلو بھرا۔ عزیزو یہ تاریخ نقل کرتی ہے، چلو بھرا۔ ہر ایک کو چلو میں کیا نظر آتا ہے عزیزو؟ انسان کو آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ ہاں اپنا عکس نظر آتا ہے، چلو میں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ آؤ عزیزو اس فرش ازا سے مانگو، اتنا محبت کرے انسان اپنے محبوب سے کہ ابوالفضل العباس کو چلو میں حسین کی پیاس، حسین کے بچوں کی پیاس، سمندر کو پیاسا چھوڑ دیا میرے مولا نے۔ اب پلٹے پروردگار کچھ نہیں چاہتا یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ ایک مقام پر ایک شقی نے ایک کمین سے ایسے وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا، زباں پر جملے آئے واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، میں دین کی راہ میں اپنے مولا کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک اور شقی نے کمین سے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، دانتوں سے سہارا دیا مشک کو، کٹے ہاتھوں
سے رب کی بارگاہ میں تقاضا کیا، پروردگار کچھ نہیں چاہتا عباس یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، عباس تمہیں قیام قیامت تک باب الحوائج بنائے دیے دیتے ہیں، جو بھی تیرے وسیلے سے مانگے گا خدا اس کی حاجت کو رد نہیں کرے گا۔ چاروں جانب سے تیر چلے، مشک چھدی، عباس رضن بقضائک و تسلیما لامرک، کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی نیزہ چلاتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا ایک لعی کا گورز سر عباس شگافتہ ہوا زمین کربلا کی جانب، اپنے مولا کو سلام آخر پہنچایا۔ عزیزو ادھر رک جائیے، ایک مرتبہ چلیے مدینہ میں جا کر دیکھیے، ایک ماں ہے جو تڑپ کے اپنے کچھ اس طرح سے بچوں کا بین کر رہی ہے، مدینے والو مجھے ام البنین نہ کہو، میرے وہ بچے ہی کہا۔ اور پھر فرماتی عباس مجھے بتایا جاتا ہے تیرے سر پر گرز مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، عباس مجھے بتایا جاتا ہے تیرے سر پہ گرز مارا گیا، اگر میرے بچے کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا شہزادی اگر عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے بیویوں کا پردہ محفوظ رہتا۔ زمین کربلا پر ابوالفضل العباس پہنچے، ایک چاہنے والے کو پیغام دیا ہے میری ہر مصیبت پڑھنے والے میری یہ مصیبت بھی پڑھا کر۔ مولا کون سی مصیبت ہے؟ کہا جب کوئی کسی بلندی سے اس زمین کی جانب آتا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اس قدر سخت ہے یہ لمحہ سید الشہداء کے لیے۔ اپنی کمر تھامی، بس ایسو میں نے ختم کیا، اپنی کمر تھام کر سید الشہداء نے مرثیہ پڑھا، الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی۔ عباس تو کیا گیا؟ حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، نہیں معلوم اپنے آپ کو کیسے لاش عباس پر پہنچایا۔ روح کے قفس سے عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ زہرا کے لال نے مرثیہ پڑھا، ارے کیا میرا نانا رسول خدا نہیں ہے؟ کیا میری ماں فاطمہ زہرا نہیں ہے؟ کیا میرا بابا علی مرتضیٰ نہیں ہے؟ تم نے مجھ سے میرے عباس کو چھین لیا۔ مایوسانہ نگاہوں کے ساتھ میرا مولا واپس پلٹ کر آ رہا ہے، ننھے ننھے بچوں کو سہارا دینے والی بیٹی تڑپ کے آگے بڑھی، بابا این امی العباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ تڑپ کے فرمایا بیٹا چچا کو بھول جا، چچا نہر فرات کے کنارے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آخری لمحات ہے روز جمعہ کے، مولا آقا کی سلامتی کی دعا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے۔ خدا ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.